بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ٹھیک ٹھاک رکھے۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اب ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ شیئر اس لیے کہ یہ سارے درود شریف کے واقعات، اسلامی واقعات دوسروں تک بھی پہنچ جائیں، اور لائک تو یہاں پہ بنتا ہے کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے آج کا بھی واقعہ بہت پیارا ہے کہ ایک مولوی صاحب نے ایک جاہل کو ایک وظیفہ روزانہ درود شریف کا بتا دیا اور فائدے بھی سنا دیے۔ وہ شوق دل سے دن رات پڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس وظیفے میں مشغول ہوا کہ دنیا سے بالکل الگ ہو گیا۔ اس کی بیوی جو فاجرہ تھی، جب بھی اس کا منہ دیکھتی صلی علی محمد صلی علی محمد پڑھتے ہوئے پاتی، اور بیوی کو یہ کام ناگوار معلوم ہوتا۔ استغفر اللہ۔ ایک دن اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ اے بدبخت، تو صلی علی محمد صلی علی محمد کیا کیا کہتا کرتے ہو؟ اس کو چھوڑ دو اور کچھ کما کر لاؤ۔ اتفاق سے یہ شخص ایک مہاجن کا کچھ مقروض تھا۔ 100 روپے اس کے ذمے تھے اور وہ مطالبہ کرنے لگا، یہاں تک کہ عدالت میں جا کر پیش کر دیا۔ اب بیوی کو اور موقع مل گیا، زبان درازی سے کچھ برا بھلا کہنے لگی اور خفا ہوئی۔ بیچارہ آخر عاجز ہو کر آدھی رات کو بیدار ہو کر نہایت عاجزی سے دربار خداوندی میں رونے لگا اور اظہار حال اپنا اس وقت سے شروع کیا: اے اللہ، تو دانا ہے، میں بیوی سے عاجز ہوں، مہاجن سے لاچار ہوں، تو بے وسیلوں کا وسیلہ ہے، حاجت مندوں کا حاجت روا ہے۔ کوئی صورت جو میرے حق میں بہتر نکال دے۔ گریہ زاری اس دربار اور بے نیازی تجھے پسند ہے۔ دربار رحمت خداوندی جوش میں آیا اور اپنی شان دکھانے کے لیے اس وقت اس پر نیند غالب کر دی۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک نہایت حسین جمیل پاکیزہ صورت ان کے پاس آیا اور نہایت پیار سے آہستہ آہستہ کہنے لگا: پیارے، بے قرار کیوں ہوں؟ گھبراؤ مت، تمہارا سب کام بن جائے گا، میں خود تمہارا مددگار ہوں۔ یہ کہنے لگا: آپ کون ہیں؟ مجھے معلوم ہو جائے۔ کہا: میں وہ شخص ہوں جن پر تو درود بھیجا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سنتے ہی وہ بہت خوش ہوا اور دل کی بے قراری دور ہوئی۔ ان سے ارشاد ہوا کہ کل صبح تم بادشاہ کے وزیر کے پاس جانا، اس کو اس کے وظیفے کی مقبولیت کی خوشخبری سنانا۔ وہ بیدار ہوا اور ٹوٹا پھوٹا لباس پہن کر وزیر اعظم کی طرف روانہ ہوا۔ دروازے پر جا کر دربانوں سے کہا: میں وزیر اعظم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان کا پھٹا ہوا لباس دیکھ کر دربان مسکرا کر کہنے لگے: ہاں، آپ ہی وزیر اعظم سے ملنے کے قابل ہیں۔ مگر ان میں سے ایک اللہ والا بھی تھا۔ اس کو ان کا حال دیکھ کر رحم آیا اور کہا: کیوں بھائی، کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے: میں وزیر اعظم سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے وزیر اعظم کو اطلاع دی اور وزیر نے بھی اس کو بلا لیا۔ انہوں نے جا کر وزیر کو سارا قصہ سنایا۔ وزیر ان کی زبانی اپنے وظیفے کی مقبولیت کی خبر سن کر نہایت خوش ہوا اور 300 روپے اپنی جیب سے نکال کر انعام دیا۔ الحاصل یہ روپیہ لے کر وہ مکان پر آئے اور بیوی کو دے دیے۔ بیوی روپے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، پھر وہ اپنے وظیفے میں مشغول ہو گئی۔
جب تاریخ کا دن آیا تو انہوں نے 100 روپے لے کر عدالت میں حاکم کے سامنے پیش کی۔ مہاجن روپے کو دیکھ کر کہنے لگا، حضور یہ روپے کہیں سے چرا کر لایا ہے، کیونکہ کل تک اس کے پاس روٹی کا محتاج تھا، روٹی نہیں تھی۔ اگر چوری نہیں کی تو آج یہ 100 روپے کہاں سے آئے؟ اس بات پر حاکم کو بھی شک ہوا، یہاں تک کہ ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہاں سے لائے ہو، ورنہ تمہیں قید کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، آپ وزیر اعظم سے معلوم کریں یہ روپیہ میرے پاس کہاں سے آیا ہے، ان کو سب حال معلوم ہے۔ وزیر اعظم کے پاس خط لکھا گیا۔ وزیر نے خط کو دیکھتے ہی جواب دیا، حاکم صاحب خبردار خبردار، اگر ان کے ساتھ ذرا بھی بے ادبی کرو تو تم کو حکومت سے نکال دیا جائے گا۔ حاکم صاحب کی خبر سنتے ہی خوفزدہ ہوئے اور ان کو اپنی ہی کرسی پر ادب سے بٹھایا، نہایت خاطرداری سے پیش آنے لگے، یہاں تک کہ 100 روپے دیے۔ جب مہاجن نے یہ حال دیکھا تو وزیر اعظم اور حاکم دونوں ان کے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس خیال سے جو 100 روپے لیے تھے وہ بھی انہوں نے واپس کر دیے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت واقعہ تھا درود شریف کا۔ ہمیں بھی ہر ٹائم درود شریف پڑھنا چاہیے، روزانہ 313 مرتبہ۔ اس چینل میں اسلامی واقعات بھی بتائے جاتے ہیں اور درود شریف بھی بتایا جاتا ہے، درود شریف کے واقعات زیادہ بتائے جاتے ہیں۔ تو پیاری سی وائی ٹی فیملی، آپ درود شریف کی عادت لازمی بنائیں، مجھے لازمی بتایا کریں کہ آپ نے پڑھا درود شریف یا نہیں۔ اور رمضان شریف کا مہینہ ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں۔ کل بھی مجھے جس نے سبسکرائب کیا ہے تہہ دل سے شکریہ، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اب میں چلتی ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ آؤں گی، اور واقعہ پورا سنا کرے تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اسلامی واقعہ سننے میں مجھے پتہ ہے مشکل ہوتی ہے، کیونکہ شیطان جو ہے ایسی ویڈیو کبھی بھی نہیں آپ کو نہ کھولنے دیتا ہے نہ ہی وہ سننے دیتا ہے، اگر کھولنے تو پوری نہیں سننے دیتا۔ تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پورا سننا ہے تاکہ آپ کو واقعہ صحیح سمجھ آئے کہ اس واقعے میں کیا تھا۔ اگر آپ کسی کو بتانا چاہیں تو آپ کو پوری بات پتہ ہو۔ تو اسی کے ساتھ چلتی ہوں، انشاءاللہ کل ایک نئے واقعے کے ساتھ آؤں گی۔ السلام علیکم۔